ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسی ٹاسک فورس کے ممبر جناب حافظ میاں نعمان صاحب. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب, آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت پراپرٹی اور ہاؤسنگ پہ کوئی نیا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمران بھائی بڑا بہت شکریہ آپ کا, بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا. اور اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہاؤسنگ کا شعبہ ہے, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, یہ اصل میں کسی یعنی مخصوص کسی گروہ کا یا کسی مخصوص جو گروپ ہوتا ہے جیسے ہم ریالٹرز کہتے ہیں, ان کا شعبہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پوری 24 کروڑ عوام وابستہ ہے. اور ظاہر ہے جس بندے نے بھی اپنا گھر بنانا ہے, جس نے اپنی کوئی دکان بنانی ہے, جس نے اپنا کوئی بھی کاروباری ادارہ قائم کرنا ہے, اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں پبلک جو ہے ایٹ لارج وہ انوالو ہو جاتی ہے کہ جن کی گھر کی ضرورت ہے, جن کی کاروبار کی ضرورت ہے, جن کو چھت کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑا محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو ہاؤسنگ کا شعبہ ہے, اور خاص طور پہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, کہ جس کے اندر وہ کلاس جو کہ جس کو ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کہتے ہیں, جس کی اگر آپ کہیں جو 50,000 روپے سے لے کر 4 لاکھ روپے تک کی انکم رکھنے والی بریکٹ, جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پر مشتمل ہوتی ہے, اور پاکستان کا 90% سے زیادہ یہی والی کلاس ہے. اب اس کلاس کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ کو مہیا کرنا, اس کے اوپر ایک بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے, اور یہ طبقہ جو ہے بحیثیت مجموعی نیا گھر بنانے سے, اپنی چھت بنانے سے محروم ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب لیٹسٹ سرویز کے مطابق 1 کروڑ گھروں کی پاکستان کے اندر ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس سیکٹر کو ری بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح گورنمنٹ نے پچھلے 1 سال میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور سسٹینڈ پالیسیز کے نتیجے میں آج الحمدللہ تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. آج سٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. جی پاکستان کے اندر آپ کا مارک اپ ریٹ جو ہے وہ الحمدللہ 22% سے 12% پہ آ گیا. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو ٹوکنے کی. دیکھیں یہ ساری جو کتابی چیزیں ہیں نا, کہ ریٹ نیچے آ گیا, سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی, اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عام آدمی بیچارے کو تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ سٹاک ایکسچینج میں کام کیسے ہوتا ہے. وہ تو مخصوص لوگ ہیں جو اس سے فائدہ نقصان لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ عام آدمی تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو سستا گھر وہ کیسے بنا سکے گا. یہ بالکل آپ کی, میں اسی طرف اصل میں آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ دیکھیں ہماری جو 80% سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں, نہ وہ سٹاک ایکسچینج کو سمجھتے ہیں, نہ وہ انڈسٹری چلا سکتے ہیں, نہ وہ ٹریڈ میں آ سکتے ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ انویسٹ کریں جہاں پر ان کو پیس آف مائنڈ ہو, اور کچھ 4 پیسوں کی ان کی بچت بھی ہو, ان کی فیوچر کے لیے ایک سیکیورٹی کا بھی احساس ان کو ہوتا ہے, اپنی بچوں کے لیے کچھ بنانے کا احساس بھی ہوتا ہے. کسی شادی کے موقع پہ کوئی بندہ ایک پلاٹ بیچتا ہے, اب اس کے بیٹی کا جہیز بن جاتا ہے, اس کی سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2.5% پہ آ گئی ہے, جب گورنمنٹ آئی تھی تو 30% پہ تھی. تو یہ ایک سسٹینڈ پالیسیز کے نتیجے میں بیٹرمنٹ آئی. تو اسی حوالے سے جو گورنمنٹ نے اب یہ جو وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک فورس بنائی ہے کہ اس سیکٹر کو ہم نے ری بوسٹ اس بنیاد پر کرنا ہے کہ اس سیکٹر سے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وابستہ ہیں, اور 70 کائنڈ آف انڈسٹری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہے. اور جب اس سیکٹر میں جب بینکس اپنا مارک اپ ریٹ نیچے کر رہے ہیں, تو لوگوں کی جو پروفیٹیبلٹی بینکوں کے اندر تھی, جب لوگ پیسہ ود ڈرا کروائیں گے, تو جب پیسہ ود ڈرا کروائیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جائے, بجائے اس کے کہ وہ ڈالرز میں جائے, وہ ہمارے اس ملک کے اندر ہی پراپرٹی کے اندر پارک ہونا چاہیے. اور وہ اس انداز کے اندر کہ ہر بندہ ڈاکومنٹڈ بھی ہو جائے گا. جو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے کہ آپ فائلر بننا چاہیے, اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, ہر فرد ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. تو وہ اسی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے کہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کریں, اور اسی موقع پر لوگ ڈاکومنٹڈ بھی ہو جائیں اور فائلر بھی بن جائیں. اچھا, اس حوالے سے جو میں نے ابھی سسٹینیبل ہاؤسنگ کی بات کی اور میں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی, اس میں اب 2 چیزیں ہیں جو بڑی ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کا جو ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ جو آپ کی FBR سے ریلیٹڈ ہے, کہ اس سیکٹر کے اوپر آپ ٹیکسیشن کا وہ نظام لگائیں, وہ اسٹرکچر لائیں جو انٹرنیشنلی جو چل رہا ہے, اور جس سے پراپرٹی کا کام وائبل ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کو بہت اضافی بوجھ نہیں پڑتا. میں ڈیولپر بلڈرز کی بات نہیں کر رہا,
ڈیولپر بلڈرز کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ جو لاجیکل ٹیکس بنتا ہے اس ریشو سے ضرور لگائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہے جو کہ ایٹ دی ٹائم آف رجسٹری ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی ہے، ایک نرس ہے، ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک اینکر پرسن ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، جو مڈل کلاس بزنس مین ہے، اس کو ٹرانزیکشن ٹیکس اتنا دینا چاہیے جتنا انٹرنیشنلی یہ چارج ہو رہا ہے، جس سے کاروبار وائبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اضافی لیں گے تو ایک تو اس حوالے سے بڑی مفید تجاویز آئی ہیں کہ اس ٹرانزیکشن ٹیکس کو ایک سسٹینیبل انداز میں لایا جائے اور اس کو کم کیا جائے۔ دوسری ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو تجویز دی ہے، جو ایکسیس ٹو فائنانس، جو کہ بڑی ایک بنیادی، جو ابھی آپ نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی ہے نا جی، پوری دنیا کا ماڈل ہے عمران بھائی کہ اگر آپ جو گھر اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بینکنگ انٹرونشن ضروری ہے۔ اگر بینکس انٹروین نہیں کریں گے آپ کو سستا گھر نہیں ملے گا۔ میں آج ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہوں، مجھے 4 سال کے اندر ہر صورت مجھے پیمنٹ چاہیے کیونکہ میں نے کنسٹرکشن بھی کرنی ہے۔ تو جب میں 4 سال کی قسطیں بناؤں گا تو میری قسط بنتی ہے 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ مہینے کی۔ تو میں جب اتنی قسط بناؤں گا تو جو 50,000 روپے آمدن سے لے کر 4 لاکھ کی آمدن کی بریکٹ ہے وہ تو پہلے دن آؤٹ ہو گئی۔ یعنی سمجھے کہ اگر میں پروجیکٹ لانچ کرتا ہوں اور میں کسی رورل ایریا کے اندر بھی کرتا ہوں تو میری تو قسط اس سے کم نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کلاس کو جو پاکستان کی 90% ہے ہم نے آؤٹ کر دیا۔ آن دی ادر ہینڈ جب بینک انوالو ہوتا ہے اور بینک 15 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی فائنانسنگ کرتا ہے تو وہی جو قسط ہوتی ہے وہ 25,000 اور 30,000 پہ آ جاتی ہے۔ تو جب یہ قسط 25 اور 30,000 پہ آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ لوگ ایک ریسپیکٹیبل جگہ کے اوپر اپنا اپارٹمنٹ خریدنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آفس خریدنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اپنا ایک گھر جو ہے ان کو مل سکتا ہے۔ میاں صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا ٹیکس میں کمی کا پراپرٹی کے حوالے سے۔ وزیر خزانہ تو کہتے ہیں IMF نہیں مانتا، ہم نہیں کمی کر سکتے۔ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کمپیریزن حکومت، دیکھیں حکومت کا یہ نے انیشیٹو کیوں لیا ہے؟ دیکھیں جس وقت گورنمنٹ بنی تھی تو ایک پریشر تھا، ایک کچھ اور انداز میں معاملات چلنے تھے، تو جو ٹیکسز امپلیمنٹ کیے گئے اس کے نتیجے میں کاروباری ایکٹیویٹی بڑھنے کے بجائے کم ہوئی، اور جو گورنمنٹ کا ریونیو بھی تھا وہ بھی بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ہم نے جو ایک پوری اپنی پرپوزل بنا کے دی ہے، اس کے اندر اس پرپوزل میں ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے وہ ملٹی پلائی ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کا ریونیو کم نہیں ہوگا۔ آج بے شک گورنمنٹ IMF کے پاس جائے، ضرور اس کو اعتماد میں لے، لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ پبلک کے لیے بھی ایز ہو جائے اور ہمارا ریونیو بھی ملٹی پلائی ہو جائے۔ اس وقت دونوں کام رک گئے ہیں۔ اس وقت یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آج DHA کے اندر 200-250 ٹرانسفر ڈیلی ہوتی تھی پلاٹ کی، وہ 3-4 ٹرانسفرز پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو جو سٹیمپ ڈیوٹی سے، CVT سے اور مختلف قسم کے جو ٹیکسز آنے چاہیے تھے وہ سارے ٹیکس رک گئے ہیں۔